السلام علیکم۔ جیسا کہ آپ کو تھمبنیل میں نظر آیا، الطاف حسین اور عمران خان کا خطاب کراچی میں۔ اگر کہ عمران خان اور الطاف حسین صاحب کے درمیان جو رنجشیں تھیں 2010 یا 2008 سے، اور عمران خان جو ہے وہ لندن گئے تھے الطاف حسین کے خلاف کیس کرنے کے لیے۔ الطاف حسین صاحب کے خلاف انہوں نے کیس کیا، لیکن ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا اور وہ ہار کے واپسی آ گئے عمران خان۔ پھر آپ نے یہ دیکھا کہ عمران خان کے خلاف جو ہے کراچی کی دیواروں پر بہت کچھ لکھا گیا، جیسے کہ عمران کتا لکھا گیا۔ یہ جسٹ میرا ایک تجزیہ ہے، میں ایک نیوٹرل ہو کے دونوں سیاستدانوں کے درمیان کی گفتگو آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اور ایک لمحے کے لیے یہ سوچیں کہ اگر یہ سب کچھ نہیں ہوتا، یعنی کہ الطاف حسین صاحب کے گرد و نواح جو کراچی میں لوگ موجود تھے، انہوں نے کس کے کہنے پر عمران خان کے خلاف گفتگو کرنے اور مواد پیش کرنے کے لیے الطاف بھائی سے گزارش کی، اور عمران خان کو آخرکار کس نے کہا کہ تم الطاف حسین کے خلاف جا کے لندن میں کیس فائل کرو، دہشت گردی کا کیس فائل کرو، جو بھی کچھ کر سکتے ہو کرو۔ عمران خان کو اگر کوئی ایک کمزور کیس دیا جائے گا تو پڑھا لکھا آدمی ہے، وہ جا کے کیس نہیں کرے گا، لندن کی عدالت میں وہ کیس ہار جاتا ہے الطاف حسین صاحب کے خلاف۔ تو اس سے آپ یہ سوچیں کہ کس کو فائدہ ہوا۔ اگر ایک لمحے کے لیے یہ سوچ لیں کہ ایسا کچھ نہیں ہوتا اور الطاف حسین صاحب کا جو سیاسی فکریہ یا نظریہ ہے، تو وہ تقریباً الطاف حسین صاحب کا بھی وہی ہے اور عمران خان صاحب کا بھی وہی سیاسی فکریہ ہے، یعنی جاگیردانہ نظام، کرپٹ پولیٹیشن کے خلاف جہاد کرنا، غریب کو اوپر لے کے آنا، یہ دونوں کا منشور تقریباً سیم۔ غریبوں کے ساتھ کھڑے ہونا، مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہونا۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگا لیں الطاف حسین صاحب کی نرم دلی کا، کہ اس وقت عمران خان قید و بند میں ہے، تو انہوں نے اپنے 10 سپٹمبر کے ویڈیو پریس ریلیز میں عمران خان اور اس کی وہ افراد جو حق پہ اپنی پارٹی کے ساتھ، اپنے نظریات کے ساتھ کھڑے ہیں، موجود ہیں، وہ جس کسی کے بھی خلاف ہوں، مجھے اس سے کوئی کنسرن نہیں، لیکن میں ان کی پارٹی کے لوگوں کے جذبات کے بارے میں بات کر رہا ہوں۔ اور اسی طرح الطاف حسین صاحب کے ساتھ بھی کچھ چھپے ہوئے کارکن و ساتھی اور موجود ہیں جو رپوش ہیں اور الطاف حسین صاحب کے ساتھ، ان کے نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ دونوں کے نظریے سیم ہو گئے، اور نرم گوشہ الطاف حسین صاحب کا کہ وہ کسی کے اوپر ظلم ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ وہ خود کئی دفعہ قید ہوئے ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں بتایا، جو لوگ ان کے یوٹیوب چینل یا فیس بک یا ٹویٹر کو دیکھتے ہیں یا ٹک ٹاک کو دیکھتے ہیں، تو ان کو اس بات کا بخوبی اندازہ ہوگا۔ اور عمران خان نے بھی ہمیشہ غریب کا ساتھ دینے کی بات کی ہے، فلاحی ریاست کی بات کی ہے۔ یہ فلاحی ریاست کا جملہ بھی الطاف حسین صاحب کے نظریات میں شامل ہے۔ تو مجھے کبھی ایسا لگتا ہے کہ عمران خان نے الطاف حسین کے سیاسی فکریے کو، نظریے کو کافی بغور جائزہ لے کے پڑھا ہے، اور تقریباً دونوں کا جو حال ہے وہ ایک ہی ہے کہ نہ وہ اس کا نام لیا جا سکتا ہے، نہ وہ میڈیا پہ آ سکتے ہیں، نہ الطاف حسین صاحب تقریر کر سکتے ہیں میڈیا پہ، نہ عمران خان کا میڈیا پر نام لیا جا سکتا ہے۔ تو ایک ہی معاملات دونوں کے آکے کھڑے ہو گئے۔ اب اگر آپ یہ سوچیں کہ وہ رنجشیں جو ان دونوں کے درمیان ڈالی گئی تھیں، اگر وہ آج نہ ہوتی، تو آپ یہ سوچیں کہ کراچی میں عمران خان کا ایک جلسہ ہوتا جس میں الطاف حسین صاحب پہلے خطاب کرتے اور اس کے بعد عمران خان جو ہے وہ خطاب کرتے، تو یہ اس وقت تھمبنیل میں جو عوامی جمع غفیر آپ کو نظر آ رہا ہے وہ کتنا بڑا ہوتا، کبھی سوچئے گا اس پہ، پھر آپ کو یہ سمجھ آئے گا کہ اس وقت 2010 یا 2008 میں جو ایم کے ایم اور الطاف حسین صاحب کے کارکنوں کے دلوں میں عمران خان کی نفرت اور عمران خان کے کارکنوں کے دلوں میں الطاف حسین کی نفرت کا بیج کس نے بویا تھا۔ تو آپ کو یہ میری بات سمجھ آئے گی۔ کچھ سمجھانے کی کوشش کی میں نے آپ کو، ویلاگ تھوڑا سا بڑا ہو گیا، اس کے لیے معذرت۔ میں اپنے ویلاگ میں اسی وجہ سے صرف آڈیو رکھتا ہوں کہ آپ ڈرائیو کرتے ہوئے، کوئی کام کرتے ہوئے، کچھ بھی کرتے ہوئے یہ ویلاگ سن سکتے ہیں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ انسان کو ویلاگ میں اپنی شکل دکھائے، اپنے نظریات یا اپنا تجزیہ پیش کیا جا سکتا ہے،
اور میں انتہائی معذرت خواہ ہوں اگر میرے تجزیے سے کسی کی دل آزاری ہوتی ہو یا کبھی بولتے ہوئے کسی کا نام غلط لے دیا جائے تو میں اس سے معذرت خواہ ہوں۔ میں پاکستان کا شہری ہوں اور پاکستان سے محبت کرتا ہوں۔ پاکستان زندہ باد۔ میرے چینل کو لائک کریے گا، سبسکرائب کریے گا، شکریہ۔